السلام علیکم۔ کسی سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ساتھ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود بہتر ہو جائیں گے، اور ہم لوگ اس غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا۔ آدمی نہ ہی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ عہدے، دولت، قد، نہ ہی نسل سے بڑا ہوتا ہے۔ آدمی اپنی سوچ سے اور اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو اپنی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا اور سر بسجود ہو جاتا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کے توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ سچی نمائندگی اندھیرے اور گھنے جنگل میں ایک معمولی ٹارچ کی مانند ہوتی ہے، جس سے بیک وقت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اتنی روشنی ضرور ملتی ہے کہ ہم اپنا اگلا قدم ہوش و حواس میں رکھ سکیں۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ 1 مہینے یا 1 سال میں کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچئے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے تھے، اور ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے مقصد کے کتنے قریب پہنچے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا،
اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا آسان نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔